جو ہماری پریپریشن ہونی چاہیے ڈیزاسٹر کے حوالے سے نارملی بہت انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے کوپ کیسے کرنا ہے اس ڈیزاسٹر کے ساتھ، آپ نے ایموشنلی کیسے کوپ کرنا ہے، اس چیز کی تیاری ہم کبھی کسی لیول پہ نہیں کرتے۔ ایمرجنسی پریپریشن جو ہوتی ہے وہ ایمرجنسی کے دوران نہیں ہوتی، ایمرجنسی پریپریشن پیس ٹائم میں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں جو ایک چیز ریلیکس کرنے کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ ہے کہ لمیٹیڈ انفارمیشن، جتنا زیادہ آپ انفارمیشن کے ساتھ ایکسپوزڈ ہوں گے لوگوں کے انزائٹی بھی ہوگی، اسٹریس بھی ہوگا، پریویس ٹراما ہے تو PTSD بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ٹریگر کریں گی نا۔ جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آپ کے پاس ہوں، ویسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور PTSD یہ 3 الگ الگ بیماریاں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے ماحول کو خراب کیا تو ہماری کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری اپنی حکومت کی ذمہ داری، ہمارے اپنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مجھے آپ جو بتا رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی یو آلسو کمپلیٹڈ سم ایجوکیشن جو لائف اسٹائل میڈیسن سے ریلیٹڈ، تو دیٹ از آلسو این ایگزامپل آف لائف لانگ لرننگ. Absolutely. And like you mentioned ke after several years of working with multiple organizations, Almost 30 government, years. 30 years, you still felt that there was this need to learn this area. Basically, I consider myself as a student throughout my life, اور یہ اسٹوڈنٹ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، یہ ایٹیچیوڈ ہے، چاہے آپ فارملی سیکھ رہے ہوں کوئی چیز یا انفارملی سیکھ رہے ہوں، لیکن آپ کے اندر ایک ہمبلنس ہونی چاہیے کہ یو نیڈ ٹو نو مور، یو نیڈ ٹو لرن مور۔ تو اس کے کئی دفعہ پھر فارمل اپرچونیٹیز آ جاتے ہیں، تو یہ ایک فارمل اپرچونیٹی مجھے لگا کہ اس میں مجھے باقاعدہ پڑھنا چاہیے، تو اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پوسٹ گریجویشن کرنی چاہیے اس میں، تو ریسنٹلی کمپلیٹڈ۔ اچھا، واز اٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسٹارٹ اسٹڈینگ اگین؟ نہیں، میں چونکہ لکھنے لکھانے کا میں رہا ہے مجھے ہمیشہ سے، تو آئی ہیو آلموسٹ مور دین 100 کالمس ناؤ، تو اس کے لیے پھر پڑھنا بھی پڑتا ہے، ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، ہماری اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ گود سے گور تک انسان کے سیکھنے رہنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ اب آپ کو سب پتہ ہے، اسی دن سے آپ کی ڈیزاسٹر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے اندر ایک ایروگنس پیدا کرتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ For somebody like me, it's inspirational. I mean, considering that you've worked for WHO for 16 years, you worked in government as well. You've been health minister. جی، اور کووڈ کے دوران one of the most challenging times, especially health sector کے لیے۔ تھوڑا ذرا اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں۔ میرا جرنی اس کا جو 1 منٹ ورژن ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر، فرسٹ پوسٹ گریجویشن ان سائیکیٹری، سیکنڈ پوسٹ گریجویشن ان پبلک ہیلتھ، تھرڈ ان لائف اسٹائل میڈیسن ریسنٹلی، یہ تو ہے ایجوکیشن۔ دین اباؤٹ 12 years in civil society organization in Pakistan promoting rational health and health policies. 16 years in World Health Organization, where I served in Cairo, in Geneva and in Tehran. Right. And then 2 years as a health minister of Pakistan, جس کے دوران کووڈ آیا، اور اس کے بعد I decided to stay on in Pakistan. حالانکہ ابھی میری 10 سال کی سروس تھی WHO میں، تو now I'm working as an academic and also as a promoter of universal health coverage and quality primary health care in Pakistan in different capacities. So this is my journey. ابھی ریسنٹلی جو فلڈ کے حوالے سے میں آپ سے آئی وانٹ ٹو پرٹیکولرلی ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ فلڈ کی ڈیوسٹیشنز جو ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ ہمارے ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ اٹس مور آف انفراسٹرکچر کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لنکڈ ہیں، بہت ساری جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ بھی دے بریک آؤٹ آفٹر فلڈس، تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ لائک جو پوسٹ فلڈ عام طور پہ چیلنجز ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ تر جو کام ہوتا ہے ہیلتھ کیئر کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے ڈیورنگ ایمرجنسیز اینڈ اسپیشلی ڈیورنگ فلڈس،
it is more driven by well-meaningness than a method, if you know what I mean. لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. گھر میں جتنی دوائیاں پڑی ہیں بیچ دو, اگر کوئی ضرورت ہے تو خرید کے بیچ دو, ٹھیک ہے. کمپنیز اپنے سپلائز دیتی ہیں, باہر سے ڈونیشنز آتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس پہ نیک نیتی ہوتی ہے, پریڈومیننٹلی یہ نیک نیتی پہ مبنی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر جب تک کوئی پراپر اسٹریٹجی نہ ہو اور پراپر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ کس ایمرجنسی میں کس طرح کی میڈیسنز, اور میڈیسنز تو ایک اس کا پارٹ ہے, ہیلتھ کیئر کس طرح کی دینی چاہیے, اس وقت تک آپ صحیح طریقے سے ویل میننگ ہونے کے باوجود آپ شاید وہ ہیلپ نہ کر رہے ہوں لوگوں کی جس کی اس کو ضرورت ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو لسنرز بھی ہیں اس پروگرام کے, ان کو میں ایک فنڈامنٹل فریم ورک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر ان فلڈس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں, ایمرجنسیز کے دوران جو ہیلتھ کیئر نیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں لوگوں کی, ان کے 5 گروپس ہیں. اور یہ اگر ہم چیز سمجھ لیں ایک دفعہ تو پھر ریسٹ از جسٹ فالوئنگ اٹ. آپ پھر اس کے مطابق اپنی ہیلتھ کیئر کو آرگنائز کریں گے. پہلا گروپ آف پرابلمز جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایکیوٹ نیچر کا. فلڈ آ گیا, کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, لوگ انجرڈ ہو گئے, انفراسٹرکچر گر گیا, چوٹیں لگیں, فریکچرز ہو گئے, مر گئے لوگ. تو اس کے لیے تو آپ کو ایک ایمرجنسی ریلیف چاہیے ہوتی ہے فوری طور پہ. آپ کو فرسٹ ایڈ دینی ہے, جو آپ وہاں دے سکتے ہیں وہ دیں. کچھ لوگوں کو ہاسپٹلز میں موو کرنے کی ضرورت ہوگی, ایمبولینسز چاہیے, ایئر ایمبولینسز چاہیے. آپ لوگوں کو جیسے بھی ہو ممکن ہے, جہاں بھی وہ ہے, یہ ڈیزاسٹر ہوئی ہے وہاں سے جہاں بھی ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر لے جایا جا سکتا ہے ان کو لے جائیں. لوگوں کو سرجریز کی ضرورت ہوں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسے کہتے ہیں ہم فرسٹ لیول ہیلتھ کیئر ان ایمرجنسی, ٹھیک ہے. اور یہ ایمرجنسی کیئر ہے, یہ ایکیوٹ کیئر ہے, ٹھیک ہے, انجریز وغیرہ. اور یہ انیشلی جو 72 آورز ہیں اس کے اندر بس بالکل 48 آورز میں, بلکہ 48 آورز. اور اس میں اب فلڈز کے حوالے سے خاص طور پہ کچھ مخصوص قسم کی انجریز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کیونکہ اس میں پانی انوالو ہے, ٹھیک ہے, تو یا کوئی مطلب لینڈ سلائڈس ہو رہی ہیں پانی کی وجہ سے, ٹورنٹیل رینز کی وجہ سے, بولڈرز بہت بڑے بڑے. میں بنیر گیا ہوا تھا ابھی, وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں کہ کس طرح کی ڈیزاسٹر ہوئی ہے. تو اس گھر سے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ جب وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو وہ نیچے گرے. اب نیچے اگر ان کے سامنے کوئی گھر ہے, کوئی دکان ہے, کوئی وہیکل کھڑی ہے, کوئی لائف اسٹاک کھڑا ہے, تو وہ اسمیش کر دے گا اس کو. تو ایسے ایسے گھروں میں ہم گئے کہ جہاں پہ ایک گھر کے 30 لوگ مر گئے, ایک گھر کے 25 لوگ مر گئے. مطلب اس طرح کی سڈن ڈیتھ یا انجرڈ لوگ. سو بیسیکلی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے زیادہ, ہاں جی بالکل, کیونکہ جو یہاں پنجاب میں یا میدانی علاقوں میں, یہ تو میدانی علاقے ہیں نا جو نارتھ میں ہوا ہے, رائٹ, اس میں جو پھر ویلی کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ سائڈوں سے وہ گرتا ہے اور پھر اس کے ہر راستے میں جو بھی آتا ہے اس کو اسمیش کر دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں. جو زخمی ہوتے ہیں ان کو آپ کو ہیلتھ کیئر دینی ہے. اب اس کی نوعیت اس طرح کی ہوگی کہ آپ انجری کے مطابق آن دا اسپاٹ دیں گے یا ان کو ہیلتھ کیئر میں فیسلٹی میں موو کرنا پڑے گا آپ کو, ڈپینڈنگ اپون دا سیریسنیس آف دا انجری. تو ایک تو یہ فرسٹ گروپ ہے. اچھا, اسی کا حصہ ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ انوالو ہے, تو لوگ اب یہ جو میدانی علاقوں میں جب پانی آتا ہے تو لوگ ڈوب جاتے ہیں, گھر ڈوب جاتے ہیں پانی کے اندر. تو ڈراؤننگ کی وجہ سے بہت انجریز ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ پانی کے اندر پھر ایک پانی کی اپنی کنگڈم ہے جس کے اندر سانپ بھی ہوتے ہیں اور بچھو بھی, تو اسنیک بائٹس بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں مطلب ڈپینڈنگ اپان کہ کس جغرافی کے اندر فلڈ آیا ہے اس کے مطابق آپ کو انجریز کو ڈیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ گروپ ہے. سیکنڈ گروپ یہ ہے کہ ہفتے 10 دن کے بعد وہاں پہ چونکہ کنٹیمینیشن اتنی ہو جاتی ہے پانی کے اندر,
کیونکہ وہ جو پانی ہے وہ بھی ظاہر زیر زمین ہے، تو سارا سیلاب کا پانی جو ہے زیر زمین ہے اس کے ساتھ. اور پھر صاف پینے کا پانی دستیاب نہیں ہوتا. لوگوں نے کھانا پینا تو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جیسے آپ نے بھی لفظ بولا واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں، ڈائریا، کولرا، ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس ای اور دیگر اس طرح کی بہت ساری جو بیماریاں یہ پھیلنا شروع ہوتی ہیں. اور یہ ساری ہیں انفیکشیس ڈیزیزز. تو جو سیکنڈ سٹیج پہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں وہ انفیکشیس ڈیزیزز ہوتی ہیں. میں ویسے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیویج واٹر جو ہے اس کے ساتھ پینے والا پانی جب مکس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے. بالکل. اور وہاں پہ تو چونکہ اور صاف پینے کا پانی ملتا نہیں ہے، جو پانی ہوتا ہے وہی انہوں نے پینا ہوتا ہے. تو یہ جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں یا کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی ہم انہیں کہتے ہیں، جو ایک شخص سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، ان کے لیے کیٹر کرنا چاہیے پھر آپ کو. تو اس کے لیے پھر آپ کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، یعنی پیناڈول اور دوسری چیزیں بخار کے لیے، درد کے لیے. لیکن اس میں دراصل آپ کو پھر اینٹی بایوٹکس اور اینٹی وائرل میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اور آپ کو اکثر ملے گا کہ فلڈڈ ایریا میں 10 دن کے بعد میکسیمم لوگ جو آپ کے پاس کمپلینٹ کے ساتھ آئیں گے اسکن ریشز کے ساتھ، اسکیبیز کے ساتھ، خارش پڑی ہوئی ہے اور اسکن پرابلمس. اس کے لیے آپ کو آئنٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ طرح کی آئنٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیمپریچر کے ساتھ لوگ آئیں گے، انفیکشنز ہوئی ہیں، گلے خراب ہیں، پیٹ خراب ہیں. تو یہ ساری انفیکشیس ڈیزیزز ہیں، چاہے وہ وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہیں چاہے بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو سیکنڈ فیز یہ ہے، انفیکشیس ڈیزیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. رائٹ. اور یہ عام طور پہ 1 مہینے تک کی؟ نہیں، یہ ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو پھر گروپ ہے نا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن وہ بہت اگنور ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے، آپ کو فلڈ آنے سے پہلے ہی بلڈ پریشر تھا. اچھا. آپ کو فلڈ آنے سے پہلے ہی ڈائبٹیز تھی. ٹھیک ہے. اب فلڈ آیا، آپ کی دوائیاں بھی بہہ گئیں، آپ ڈسلوج بھی ہو گئے. اب یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کی مستقل میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. نہ کریں گے تو بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا. ڈائبٹیز ہے تو آپ ویسے بے ہوش ہو جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آلریڈی بیمار ہوتے ہیں، سیلاب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کے ٹریٹمنٹس جو لے رہے ہوتے ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ان لوگوں کو ان کی شناخت کر کے ان کی بیماریوں کی، تو ان کی آپ نے میڈیکیشن ریسٹور کرنی ہوتی ہے، وگرنہ وہ بہت متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ عام طور پہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، جو ایک شخص سے دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. نہیں ہوتی، لیکن آپ خود اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا دوسرا نام ہے کرونک ڈیزیز. یہ ایک دفعہ مطلب ڈائبٹیز جس کو ہو جاتی ہے پھر ہو جاتی ہے فار دا ریسٹ آف دا لائف. کارڈیو واسکولر پرابلمس، دل کے عارضے جن کو لگتے ہیں یا بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے وہ پھر رہتا ہے اور اس کی عمر بھر دوائی کھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے ان کی میڈیکیشن ریسٹور کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا تیسرا گروپ. چوتھا گروپ ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور وہ سب سے زیادہ اگنورڈ ہے. جب آپ ڈسپلیس ہوتے ہیں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، آپ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنی کمیونٹی چھوڑتے ہیں، آپ کا جو سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے اگر آپ امپلائڈ ہیں، اگر آپ کی لائیولی ہوڈ ختم ہو جاتی ہے، آپ کے پیارے جو ہیں وہ کھو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. اب یہ بہت بڑا ٹراما ہے. اور اس ٹراما کی وجہ سے آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں مینٹل ڈس آرڈرز. اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس سے یہ لوگ گزرتے ہیں. اب ہمارے ہاں نہ ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ میں یہ شامل ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ صرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایک پوری سائنس ہے. اگر ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کو یا ایون کمیونٹی ورکرز کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دی جائے کہ ایمرجنسی میں لوگوں کے مینٹل پرابلمز کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو لوگوں کو بہت ریلیف ملتی ہے. اور کچھ اس کی میڈیکیشنز بھی ہیں، کچھ ٹاک تھراپیز ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو. بچوں کے لیے اب وہ علیحدہ ہوگی، عورتوں کے لیے علیحدہ ہوگی، مردوں کے لیے وہ علیحدہ ہوگی.
تو وہ بھی ایک پورا ایک ایریا آف ورک ہے ہیلتھ کیئر کا. تو مینٹل ہیلتھ پرابلمس اور ان کو ایڈریس کرنا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو 5واں گروپ ہے وہ ہے اسپیشل گروپس آف پیپل. people with disabilities, people with خواتین, disabilities, women with pregnancies, ٹھیک ہے, senior citizens, old people, geriatric people, and وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی اسپیشل نیڈز ہیں. اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے فار ایگزامپل اور اس کا گھر لٹ گیا ہے, بہہ گیا ہے, اور اس نے بچہ بھی جنم دینا ہے اور اس کی کچھ اسپیشل نیڈز ہیں, ان کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک اسٹریس بھی ہے یو نو. تو کلین انوائرمنٹ میں اس کو کیسے ہم نے اس کے لیے یہ ممکن بنانا ہے کہ وہ ڈلیور کر سکے بچے کو صحیح نورشمنٹ ملے, عورت کو صحیح نورشمنٹ ملے, اور وہ اس پوری فیز میں سے پراپرلی گزر سکے. اس کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 ایریاز ہیں. اب یہ اگر ہم سمجھ لیں تو آپ اگر رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی ہیلتھ کیئر کے لیے ڈیورنگ فلڈز, تو یہ 5 ایریاز کو اپنے سامنے رکھنا ہے. صحیح. اور اس کے مطابق آپ نے پھر آرگنائز کرنا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بلکہ 2 میں ان کا ذکر کروں گا. ایک یہ کہ ایمرجنسیز کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ڈاکٹر بن جائے وہاں پہ اور ہر بندہ دوائیاں دینی شروع کر دے لوگوں کو, چاہے وہ اینٹی بایوٹکس ہیں, چاہے وہ کورٹیکوسٹیرائڈس ہیں, چاہے وہ انجیکشنس ہیں. آپ الٹا نقصان دہ کر سکتے ہیں لوگوں کا. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن, ڈپینڈنگ اپان دا اسکیل اینڈ ڈپینڈنگ اپان دا کمپلیکسٹی آف دا سچویشن, آپ کو ہیلتھ پروفیشنلز ڈفرینٹ لیولس کے ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایمرجنسی میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. ایکچولی یو کین ہارم پیپل مور ان دا نیم آف ہیلتھ کیئر, رائٹ, اگر وہ صحیح طریقے سے آپ ان کو نہ دیں. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ صاف پینے کا پانی اور ہاتھوں کو دھونا, ہینڈ واشنگ جسے کہتے ہیں, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن میں پانی انوالو ہے, صاف پانی. اگر یہ چیزیں میسر ہو جائیں اور لوگوں کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دی جائے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو صرف کیسے صاف رکھنا ہے. یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. بہت ساری کمیونیکیبل ڈیزیزز صرف ان کو آپ اس طریقے سے روک سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ صاف رہیں, آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں بار بار, اور پینے کا پانی اگر آپ کو صاف ہو. اس کے کئی طریقے ہیں, وہ کلورین ٹیبلٹس ہیں یا مختلف طریقے ہیں پانی کو صاف کرنے کے, یا آپ سمپلی صاف پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں. آج کل الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑا اچھا سسٹم شروع کیا ہے. انہوں نے وہ پلانٹس لگا دیتے ہیں, موبائل پلانٹس لگا دیتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ ان کو صاف پانی تاکہ مل سکے. بڑی زبردست خدمت ہے یہ. آپ کچھ بھی نہ کریں ہیلتھ کیئر کے لیے, صاف پانی لوگوں کو دے دیں تو ان کے آدھے پرابلمس ختم ہو جائیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پیریشیبل گڈز ہیں, کیونکہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہیومینیٹیرینس جو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, وہ ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان جو ہے اکٹھا کر کے وہاں پہ بھجوا دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایریاز میں اس فوڈ کی یا ان سروسز کی جو ہے وہ دیر کوڈ بی, وہ ایکسیس میں ہو سکتا ہے, اس کی بہتات ہو سکتی ہے, اس کی ضرورت سے زیادہ بلکہ وہاں پہنچ سکتا ہے. تو اینڈ سنس یو ہیو بن پارٹ آف دا سسٹم ایز ویل, تو کس طرح سے میک شیور کرتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف فیسلٹیز جو ہے یا جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ اس کو ایکوٹیبل وے میں پہنچایا جائے؟ اٹس چیلنجنگ. اس کا کوئی کٹ آؤٹ سولوشن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ٹرائی ٹو آلویز انگیج ود دی انہارمڈ لوکل کمیونٹیز. انہارمڈ لوکل کمیونٹیز, اس سے کیا مراد ہے؟ سیلاب آتا ہے تو کچھ لوگوں کو متاثر کرتا ہے, سب کو تو متاثر نہیں کرتا. تو جو لوکل لوگ ہوتے ہیں جو خود ڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوئے ہوتے, ان کی مدد سے مدد کریں, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں, ان کے ساتھ لنک کریں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. صحیح, کہ کس کمیونٹی کی کیا ضروریات ہیں. تو میں ابھی ریسنٹلی پرسنلی انوالو رہا ہوں. ہم کل رات کو سوات سے واپس آئے ہیں, تو سوات میں بہت لوگوں کے گھر گرے ہیں, ہم وہاں پہ کچھ سپورٹ لے کے گئے تھے.
تو ہم نے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ انگیج کیا ہوا. اسی طرح بنیر میں جب ہم گئے ہیں تو بٹائی قلعے وہاں پہ ایک گاؤں ہے, ایک قادر نگر ہے جہاں پہ لوگوں کے گھر سمیش ہو گئے ہیں. ایک گھر مطلب ایک گھر کے 20-25 لوگ مر گئے. تو وہاں پہ بھی ہم نے لوکل جو ہمارے لوگ تھے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا. صحیح. انہوں نے ہیلپ کیا ہے پھر کہ کس کو زیادہ ضرورت, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ایمرجنسی ریلیف گڈس جو ہوتی ہیں کسی طرح کی بھی, چاہے وہ میڈیسنز ہیں, چاہے وہ فوڈ ہے, چاہے وہ بلینکٹس ہیں, یہ اگر صحیح طریقے سے مینج نہ تو آدھی سے زیادہ ضائع ہوتی ہے. ہاں, آدھی سے زیادہ ایزیلی ضائع ہوتی ہے. اور ضائع بھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے وہ لے جاتے ہیں اور پھر ان کو جا کے بیچ دیتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ریلیف ایک تو ہے نا جو امیجیٹ ریلیف ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, وہ تو آپ کو دینی ہے, اس میں کچھ ضائع بھی ہوگی, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ جو 10 یا ہفتے 10 دن کے بعد جو وہ شروع ہوتی ہے اس میں آلویز ٹرائی ٹو ڈو سم پریلیمنری اسیسمنٹ. آپ جا کے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کچھ چھوٹا موٹا ایون رف شارٹ سروے کر لیں, ایسی خاندانوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اب ہم کل سوات گئے ہیں, ہم نے تقریباً 200 فیملیز آلریڈی آئیڈینٹیفائی کی ہوئی. صحیح. اور ان کے لیے ہم فیملی پیکیجز بنا کے لے کے گئے ہوئے تھے اور ان فیملیز کو بلایا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر اور ایک کو ان کا نام پکار کے ان کو دی ہے. اور ان کی ہمارے پاس پوری ڈیٹیل موجود تھی کہ کس خاندان کو کیا پرابلم ہوئی, اس کا کیا نقصان ہوا. رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر بہتر طریقے سے کیا جائے تو آپ کی بڑی ہارڈ ارن جو آپ کی ڈونیشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو جائیں گی, مستحق لوگوں کو پہنچ جائیں گی. اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو آپ بھلے بہت ویل میننگ ہوں, آپ کی نیت بہت اچھی ہو, لیکن آپ کا بڑا محنت سے جو اکٹھا کیا ہوا سامان ہے اس کا ایک بڑا پرپورشن ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے اور وہ صحیح لوگوں تک نہ پہنچ سکے. تو لوکل کمیونٹیز بیکاز دے ہیو لوکل نالج, ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. رائٹ. اور جو آپ نے فیزز بتایا کہ جو ڈیوسٹیشنز ہوتی ہیں فلڈ میں, اس میں جو سائیکو سوشل سپورٹ کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے عام طور پر؟ بڑا اچھا کویشچن ہے. اس کے لیے اب دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہر ایمرجنسی میں کوئی سائیکیٹرسٹ پہنچے گا وہاں پہ یا کوئی سائیکالوجسٹ پہنچے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے ویسے بھی اویئرنیس کا فقدان ہے وین اٹ کمز ٹو آر مینٹل ہیلتھ. ایک ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو آپ بتائیں گے کہ آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ سپورٹ چاہیے تو وہ ان کو لگے گا شاید یو کالنگ دیم کریزی, رائٹ. تو ایک تو وہ ایکسیپٹیبلٹی کا ہونا, پھر اس کے بعد وہ پرووائڈ جو ہے کرنا سپورٹ کو, اور تیسرا میرے خیال سے جو اسکیل بھی ہے اس چیلنج کا, کیونکہ اتنے سارے جو ایریاز جہاں ڈیوسٹیشنز ہوئی ہیں اس کے لیے یو وڈنٹ ہیو دا مین پاور ٹو ایڈریس دس چیلنج. تو آن دا گراؤنڈ کیا پریکٹیکلی اس میں کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ نیڈ اس کی بہت زیادہ ہے اور جو ہمارے پاس کوالیفائڈ ورک فورس ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ تو میچ کر ہی نہیں سکتے. نیڈس کین ناٹ میچ ود دی سپلائی آف ہیومن ریسورس. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ وہاں پہ اویلیبل ہیں نا ان کی کوئکلی چھوٹی سی ٹریننگ کر دیں. اگر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, کمپاؤنڈر ہے, کوئی نرس ہے, کوئی میڈیکل ٹیکنیشین ہے, ان کی ایک چند گھنٹے کی ایک چھوٹی سی ٹریننگ کر دیں. اور یہ بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو ایون اگر وہ ہیلتھ پروفیشنلز بھی نہیں ہیں تو کمیونٹی کے کچھ سمجھدار لوگوں کو اکٹھا کر لیں. اس میں خواتین بھی ہوں, اس میں مرد بھی ہوں, علیحدہ کر لیں, اکٹھا کر لیں, لیکن ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں. یہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کی طرح. جی بالکل. یہ اس کو ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ. تو یہ دی جا سکتی ہے, بہت ایزی ہے اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے.
اس کو کئی جگہ پہ آزمایا جا چکا ہے. اس کے اوپر پورے مینولز اویلیبل ہیں. WHO کا اپنا بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ایون اس کو جب مانیٹر کیا جاتا ہے تو آپ یہ ثابت کر سکتے کہ اس ٹریننگ کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا لوگوں کو. رائٹ. کچھ اس کے مطلب پرائمریلی ان لوگوں کو اس ٹریننگ میں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ اینڈ دس از آلسو فار دوز جو کہ ہیومینیٹیرینز جو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے. تو آپ کیا ان کو کچھ زیادہ تر جو پرابلمز ہوتے ہیں نا وہ سمپل پرابلمز ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے. ایک تو صدمہ ہوتا ہے, آپ ایک صدمے سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو صدمے کی وجہ سے کچھ سمٹمز آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں, کچھ خوف کے جسے ہم انگزائٹی کہتے ہیں, اور کچھ سیڈنس کے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خوف اور صدمہ اور صدمے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پسمردگی یا غم کی یا دکھ کی جو ایک کیفیت ہے جسے ڈپریشن کہتے ہیں, ان کے کچھ سمٹمز ہیں جو کہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ نے سمٹمز ان لوگوں میں کیسے دیکھنے ہیں. صحیح. بات چیت کے ذریعے, اپنی آبزرویشن کے ذریعے, تو وہ آپ پھر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. مثلاً ڈپریشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ لوگ روتے رہتے ہیں, سیڈ رہتے ہیں, علیحدہ رہنا چاہتے ہیں, کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے, نیند نہیں آتی. یہ وہ چند ایک سمٹمز ہیں جو ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے, ضرورت پڑے تو ان کو دوائی کیسے دینی ہے. اسی طرح انگزائٹی کے کچھ سمٹمز ہیں, خوف کی کیفیت کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے انویسٹیگیٹ کرنی ہے ان لوگوں. اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ تو نہیں پتہ. لیکن اگر آپ کو سمپل سی ایک ٹریننگ دے دی جائے تو یو کین آئیڈینٹیفائی دیز. اب اینگزیولیٹک اگر کسی کو دے دی جائے, یہ دوائی ہے یا دوائیوں کی ایک کیٹیگری ہے, یا آپ کو سمپل کاؤنسلنگ دے دی جائے تو آپ کی ڈھارس بن جائے گی, آپ کو حوصلہ ہو جائے گا, آپ زیادہ بہتر طریقے سے کوپ کر سکیں گے اپنے اسٹریس کو. تو اسٹریس مینجمنٹ اور پکنگ سمٹمس ان پیپل فار انگزائٹی اینڈ ڈپریشن از کی. اور یہ بالکل ممکن ہے بشرطے کہ ہماری اپنی اویئرنیس یہ ہو کہ بھئی یہ مسئلے ہو رہے ہیں لوگوں کو اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ لنکڈ ہوگا ڈومیسٹک وائلنس یا جینڈر بیسڈ وائلنس بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ جو خود بھی اگر وہ کوئی اف دیئر مینٹل ویل بینگ از کمپرومائزڈ تو دیٹ کین ٹرانسلیٹ ٹو وائلنس ایٹ ہوم. نو ریئر ایمرجنسی سچویشنز کے اندر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک ہمارا جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو خواتین کے مسائل ہیں ان کی وہ پرائرٹی نہیں سمجھی جاتی جو مردوں کی یا لڑکوں کی سمجھی جاتی ہے, تو وہ تو ایشوز ہیں. لیکن ایمرجنسیز کے اندر جینڈر بیسڈ وائلنس از ناٹ دیٹ بگ ایشو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ, بٹ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم مزید یعنی ٹائم لگائیں اس کو ڈسکس کرنے میں. جو ہے وہ تو ہے, ہمیں پتہ ہے سوسائٹی کے اندر. So you've been part of the government as a health minister 2022 تک 19 سے 21 تک, اور جو کہ بڑا کروشل کووڈ کا ٹائم تھا اس دوران. اور تو اس میں یو ہیو کلوزلی سین دا سسٹم ایز ویل اوور آل. اور 2022 کے جو فلڈس تھے, لائک ابھی آپ نے یو مینشنڈ کہ یو بین ایکٹیولی انوالوڈ ان دا ریلیف اپنے طور پہ. جی جی. تو ان ایفرٹس کے اندر بھی یو بین پارٹ آف اٹ. ڈو یو تھنک کہ دیر ہیز بین اینی لیسنس دیٹ وی ہیو لرنڈ فرام جو 2022 کی ڈیوسٹیشنس تھیں تب سے لے کے ابھی تک جو ڈیوسٹیشنس ہم دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھا ہے, کچھ چیزوں کے اندر کچھ بہتری بھی آئی ہے, لیکن بہت زیادہ کام کی گنجائش ہے ابھی. اور ہم ہر دفعہ بعض چیزیں نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں, جبکہ فلڈس ان پاکستان از اے نیو نارمل ناؤ. یہ ایک اینول ایونٹ ہو گیا کہ بارشیں ہوں گی تو سیلاب آئے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر اور ہم نے اپنی جو مینجمنٹ ہے
وہ اتنی خراب ہے ہماری چیزوں کی، گھر غلط جگہوں پہ بنا لیتے ہیں، ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، اور وہ رکنے میں نہیں آ رہے، اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے پراپرلی. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے جو کچھ ہونا چاہیے پریپریشن میں وہ تو نہیں ہو رہا، لیکن تھوڑا بہت فرق پڑا ہے. این ڈی ایم اے اب پہلے سے زیادہ بہتر ہے. جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، پھر جو فلڈ مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، یہ کچھ پہلے سے تھوڑا سا بہتر کام کر رہی ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایمرجنسی پریپریشن جو ہے نا وہ کی ہوتی ہے فار ایمرجنسی رسپانس، اور ایمرجنسی پریپریشن جو ہوتی ہے وہ ایمرجنسی کے دوران نہیں ہوتی. ایمرجنسی پریپریشن پیس ٹائم میں ہوتی ہے، اور اگر آپ نے وہ نہیں کی تو پھر آپ باغ دوڑ میں پڑ جائیں گے، اور اگر آپ نے وہ کی ہوئی ہے تو پھر آپ زیادہ سسٹمیٹک طریقے سے رسپونڈ کر سکیں گے. ہمارے ہاں پریپریشن کے اوپر زیادہ توجہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. مطلب ایمرجنسی جو ہے، ایمرجنسی پریپریشن جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایمرجنسی رسپانس کیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور ایمرجنسی پریپریشن جو ہے وہ ایمرجنسی کے دوران نہیں ہوتی، وہ پیس ٹائم میں ہوتی ہے. تو آپ کے خیال سے جو ہمارا، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر کو آپ کلوزلی آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے از اٹ کلائمیٹ ریزیلینٹ ان سم سینس؟ کیونکہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اب یہ تو اینول ایک ایونٹ موسٹ لائکلی رہے گا کہ فلڈز آئیں گے، اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے باقی بھی تبدیلیاں آئیں گی علاقوں میں، وہ بھی ظاہر ایکسپیکٹڈ ہیں. تو کیا ہم آر وی ورکنگ ٹوورڈز ہیونگ مور کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹم، یا ابھی بھی اس کا فقدان ہے؟ ناٹ ریئلی. دیکھیں نا، ایک طرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایونٹس ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اپنی فارم اینڈ شیپ چینج کر رہی ہیں، ان کی فریکوینسی زیادہ ہو رہی ہے، ان کی انٹینسٹی زیادہ ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ہمارا ہیلتھ سسٹم جو پہلے ہی بہت ویک ہے، اس سے اب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ بھی ہو جائے. تو اٹس بٹ آف اے فار کرائی. تو اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت سارے ریسورسز کی ضرورت ہے، اس کو اپنی پرائرٹی بنانے کی ضرورت ہے. تو اگین میں یہی کہوں گا کہ کچھ چینجز بہتر ہوئی ہیں، کچھ چینجز آئی ہیں، لیکن جتنی آنی چاہیے اتنی اس سے بھی ہم بہت دور ہیں. With this increasing trend where we see that جو global cooperation ہے that is somehow compromised in terms of funding cuts. So we live in a time where there is an increasing need for climate financing to fight, these circumstances. یہ بھی ایک So چیلنج ہے. countries are more inward looking. So what does that mean for a country like Pakistan, جہاں پر disasters are likely to occur every year? So basically اس وقت گلوبل جو ڈیولپمنٹ ایڈ ہے اس کے اندر بہت کمی آئی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے اس میں کنٹریز ہیو بیکم انورڈ لکنگ. تو اس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ایڈ ہے اس کے اندر خاطر خواہ کمی آئی ہے، جو کہ ایک ایڈیشنل ریسورس تھا لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کے لیے ٹو ریلائی آن، اسپیشلی ڈیورنگ ایمرجنسی ٹائمس. تو یہ جو گلوبل سالیڈیرٹی ہونی چاہیے ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسی، اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے. تو وہ بھی ایک ایڈیشنل چیلنج ہے اس وقت، اور میرا یہ خیال ہے کہ گلوبل کمیونٹی کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اب دیکھیں نا، یو ایس اے آئی ڈی پاکستان میں ختم ہو گئی ہے، جو آپ کی ڈی ایف آئی ڈی ہوا کرتی تھی، یا جسے اب ایف سی ڈی او کہتے ہیں، ان کی بہت بڑی وہ ہماری سپورٹ کرتی تھے ان ریلیٹیو ٹرمز. ویسے بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈونرز کا جو رول ہے نا ہیلتھ کیئر میں پاکستان میں، وہ بہت اوور ایسٹیمیٹڈ ہے. رائٹ. پاکستان کی ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر کا 0.4% سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ڈونرز ہیلتھ کیئر کے اندر. دا میکسیمم ایکسپینڈیچر کمز فرام دی اون پاکٹس آف دا پیپل، اور سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے.
Right. تو ڈونرز کا ویسے بہت کم رول ہے. ہم نے اس کو ذرا زیادہ بنایا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر. 0.4 یعنی 1% سے کم ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر جو پاکستان کے اندر ہے وہ ڈونرز کرتے ہیں, اور اس میں سب شامل ہیں. Right. تو اس کو ایک آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو برنگ اے پرسپیکٹو ٹو اٹ فار دا لسنرز. لیکن ہیونگ سیڈ دس, اسپیشلی ڈیورنگ ایمرجنسی ٹائمس, یہ اٹ میکس لاٹ آف ڈفرینس, اور اینڈ اٹ از گوئنگ ڈاؤن, which is obviously a cause of concern. And you've been part of the government as well. تو جو 18th amendment کے بعد all the provinces are خود مختار ہیں, اور وہ they are responsible for spending اسی طرح کے جو سیلاب کے رسپانس میں بھی ریکوائرڈ ہیں ایفرٹس. تو اس کو ان کی بہتر کوآرڈینیشن کے لیے ہاؤ ڈو یو سی کہ کیا ضرورت ہے یا کیا گیپس ہیں؟ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ 18th amendment کی وجہ سے ڈیولیوشن آف پاور ہوئی, اور ہیلتھ واز ون آف دا سیکٹرز کے وچ موو ٹو دا پروونسز. لیکن کووڈ کے دوران بھی ہمیں یہ چیلنج تھا, اور اسی لیے ہم نے, آپ کو یاد ہے, NCOC ڈیولپ کیا تھا, یس, نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ آپریشن سینٹر. تو وہ اسی کوآرڈینیشن کو یقینی بنانے کے لیے تھا کہ تاکہ باقی چیزیں آڑے نہ آئیں, ہم ایک نیا انسٹیٹیوشن کریٹ کر دیں جو کہ نیشنل رسپانس کریٹ کرے, جس کا تمام پروونسز حصہ ہیں, لیکن ایک یونیفائڈ کمانڈ اور اپروچ کے ساتھ ہم کام کریں. ایمرجنسیز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہ جو فلڈز کے دوران بھی ہمیں ایک نیشنل کوہیسو اپروچ چاہیے, اور کسی حد تک وہ آ جاتی ہے ایمرجنسیز کے دوران, لیکن اس کے کچھ ہمیں لیگل اور انسٹیٹیوشنل میکانزمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ان ایمرجنسیز کے دوران آپ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ اور نیشنل اپروچ کے ساتھ کام کر سکیں. اس وقت اس کے اندر بھی کافی خرابیاں ہیں, اور ان کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. Right. Before we conclude, tell us about the best advice that you have ever received from anyone that has changed the way you think about things and that has helped you become what you are today. میں جی بہت بڑا کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. یہ عجیب فریز ہے, بڑا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. اسٹیفن آر کووی کا, جنہوں نے 7 Habits of Highly Effective People لکھی تھی, ان کی ایک جو فنڈامنٹل سینٹرل پوائنٹ ہے ان کی سوچ کا, اور ان کی جو جس طرح انہوں نے انالائز کیا ہے کہ وٹ میکس پیپل لیڈرز اینڈ وٹ آر دا پرنسپلس آف لیڈرشپ, وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ از اے ایٹیچیوڈ. اٹ از ناٹ نیسسریلی اے پوزیشن آف پاور اور اتھارٹی, اٹس اے ایٹیچیوڈ. And since it is an attitude, anybody can develop the leader's attitude. And you can show and you can prove and you can execute your leadership whoever you are and wherever you are. تو مجھے یہ ایڈوائس جو ہے نا یہ بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ it on the one hand empowers you because it's attitude and you can adopt, or secondly it makes you very effective. And you become less complaining, and it brings more responsibility on you how you should exercise your leadership. Yeah. To make things change, to make things happen. And I think وہ attitude matters everywhere, and جس profession میں بھی آپ ہیں, whatever you do. قطع نظر اس چیز I was like talking to one of the پچھلے دنوں ایک podcast میں, and ایک جو میری learning ہوئی وہ یہ کہ you can teach skills to people. آپ نالج گیپ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں, بٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بالکل دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے ہیو ٹو ڈو آن دیئر اون. ہمارے ایک وہ مینجمنٹ کے دوست ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ ہائر پیپل فار ایٹیٹیوڈ, یو کین آلویز ٹیچ دیم اسکلس. اینڈ اینی بک دیٹ یو ریکمینڈ ایوری ون ٹو ریڈ؟ سیم 7 Habits of Most Highly Effective People. Yeah. This should be a must reading, and especially for young people, because young people learning these things it will help them for the rest of their life. Oh, that's right. Dr. Zafar, thank you so much for sharing all the insights. My pleasure. And we hope that you join us soon again. Inshallah. Thank you. Thank you very much.